بلدیہ عظمیٰ کراچی لوکل گورنمنٹ کو ماننے کو تیار دکھائی نہیں دیتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ستمبر 2021 کو ڈائریکٹر 3 لوکل گورنمنٹ بورڈ امداد علی شاہ کی دستخط سے ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ اس میں چمن داس جو گریڈ 17 کے ایڈمن برانچ کے آفیسر ہیں، ان کو بلدیہ عظمیٰ کراچی میں طارق صدیقی کی جگہ ڈائریکٹر لینڈ ٹیکسز تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ تاہم ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کی طرف سے ان کی جوائننگ بھی لے لی گئی تھی، لیکن 2 ستمبر کے آرڈر کے بعد سے آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور طارق صدیقی جن پر سوالیہ نشان لگا کر لیٹر میں باقاعدہ تحریر درج ہے، ان کو ہٹایا گیا تھا اور کونسل میں فوری طور پر رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن حیران کن طور پر طارق صدیقی تاحال اپنی سیٹ پر قائم و دائم ہیں، اور چمن داس جو کہ 2 ستمبر سے آرڈر لے کے آئے ہیں، وہ تاحال جوائننگ ہونے کے باوجود پوسٹنگ سے بیکار بیٹھے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی دال بلدیہ عظمیٰ کراچی میں نہیں گلتی، لیکن سابق ایڈمنسٹریٹروں کے دور میں تو یہ یقینی عمل تھا، لیکن اب تو سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بھی موجود ہیں، اور حیران کن طور پر ان کی موجودگی میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سیاست سرگرم عمل ہے، جو کہ ایک طرف ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر بدعنوان افسران کا راج تاحال برقرار ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی کے تحت تعینات کیے گئے تھے اور پرعزم تھے، اور یقینی طور پر ان کی تعیناتی بھی درست تھی، لیکن عملاً بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سیاست کا وہ شکار ہو گئے، یہ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بدعنوان افسران اپنے خلاف کوئی شکنجہ تیار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ایسے کسی چال کو ناکام بنا دیتے ہیں، اور آج یہی وجہ ہے 2 ستمبر کے بعد جوائننگ ہونے کے بعد بھی چمن داس سیٹ لینے کے لیے بے چین ہیں، لیکن کے ایم سی کی سیاست ان کو اندر داخل ہونے نہیں دے رہی، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بدعنوان افسران مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔